بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ شرف انسانیت محنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ شرف انسانیت سستی، کاہلی اور جہالت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس شرف انسانیت کو اگر حاصل کرنا ہے تو پہلا یہ ہے کہ انسان حقائق کو جانے، علم حاصل کرے، علم کے مراتب کو پہچانے، دیکھے کہ میں جس سے دین لے رہا ہوں، میں جس سے اپنا ایمان لے رہا ہوں، میں جس سے آخرت کے حوالے سے پیغام لے رہا ہوں، کیا وہ علم کے مرکز ہیں یا وہ ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے دین پر عمل کے لیے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ شناخت کریں کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے دین ایسوں سے لیا جن کا ظاہری طور پر تو دین سے تعلق ہے لیکن باطنی طور پر ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، اگر ایسے افراد سے آپ نے دین لیا جن کی انفرادی محفلوں میں مزاج کچھ اور ہے، اجتماعی محفلوں میں مزاج کچھ اور ہے، اگر ایسے افراد سے دین لیا جو جب انفرادی ہوں، جب وہ تنہا ہوں تو ان کا دین کچھ اور ہے، اور جب وہ اجتماع میں ہوں تو ان کا دین کچھ اور ہے، ایسے لوگوں سے اگر ہم دین لیں گے تو یاد رکھیں سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دین لیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، دین لیں ان سے جو دین کے پہنچنے میں بہترین تسلسل ہیں، جسے سلسلۃ الذہب کہہ سکتے ہیں ہم، اور یہ سلسلۃ الذہب ایک خاص اصطلاح ہے۔ سلسلۃ الذہب ایک خاص اصطلاح کس طرح ہے یہ میں بتاتا چلوں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب روایات کی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ روایت فلاں سے لی گئی، فلاں سے لی گئی، فلاں سے لی گئی، تو اس کی جنہوں نے بھی جس حوالے سے جس زمانے میں روایت کی ہوتی ہے اس کے ایمان کو اور اس کے عقیدے کو اور اس کے عمل کو پرکھا جاتا ہے، تو ایمان، عقیدہ اور عمل اس کا درست ہو، صحیح ہو تو ظاہر کہتے ہیں کہ نیک راوی سے روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ایک سلسلہ ہے، بہترین سلسلہ جسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، وہ سلسلۃ الذہب یعنی سونے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونے والا سلسلہ، یعنی اتنا قیمتی سلسلہ ہے جو سونے کی طرح قیمتی بھی ہے اور سونے کی طرح بغیر ملاوٹ کے صاف و ستھرا ہے۔ اور وہ سلسلۃ الذہب اگر کہا گیا ہے تو اس روایت کو کہا گیا ہے جو امام سے شروع ہوتی ہے اور نبی پر ختم ہوتی ہے، وہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اور وہ سلسلۃ الذہب جو اگر ہے تو ہم شیعوں کے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ دین ہے کہ جس کا ابتدا امامت سے ہوتی ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، اور جو لیا گیا ہے وہ نبی سے لیا ہوا گیا ہے اور نبی کے ذریعے آئمہ تک پہنچا ہے، اور آئمہ کے حقیقی ماننے والوں نے آئمہ کے اماموں کے حکمداروں تک پہنچایا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح خالص، صحیح عقیدہ، صحیح دین اور صحیح عمل اگر ہے تو شیعہ اثنا عشری کے پاس ہے، کہ شیعہ اثنا عشری کے پاس جو دین ہے، جو عمل ہے، جو عقیدہ ہے، وہ صاف ستھرا ہے۔ ہاں اگر کسی نے ملاوٹ کی ہے تو وہ خود گمراہ ہو گیا ہے، اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، وہ کوئی گروہ بندی کا شکار ہو گیا ہے، لیکن ہمیشہ شیعہ اثنا عشری پاک و پاکیزہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام علی علیہ السلام سے یہ شروع ہوا ہے،
صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو بنیادی چیز ہے، شرف انسانیت حاصل کرنا ہے تو اپنا عقیدہ، عمل اور ایمان پر کو کن سے لیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ نے عقیدہ، عمل اور ایمان لیا ہے، اور ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ ان کے نزدیک امام کون ہیں؟ تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری جو ایک سلسلہ ہے، عقیدہ، ایمان اور عمل جو ہے، ہم نے ان مجتہدین سے لیا ہے جن مجتہدین کا تعلق امام زمانہ سے ہے، اور امام زمانہ کا تعلق تسلسل کے ساتھ جو ہے 12ویں امام ہیں تو پہلے مولا علی علیہ السلام سے ہے، اور علی کا تعلق خود نبی سے ایسا تعلق ہے کہ جس کے متعلق خود رسول فرماتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ہم وارث بنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ جو ائمہ کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں زمانے میں جو بہترین موقع ملا ہے علم کے شگوفوں کو عام کرنے کا، اگر کسی امام کو موقع ملا ہے تو اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کے دور میں آپ کو جو ہے بہترین موقع ملا ہے، آپ نے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں، عقیدے میں بھی، عقیدے پر اگر کوئی بحث ہے تو اس پر بھی آپ کے علیحدہ شاگرد ہیں، علم مناظرہ پر بحث ہے تو آپ کے علیحدہ شاگرد ہیں، توحید پر بحث ہے تو علیحدہ شاگرد ہیں، امامت کے دلائل دینے کے لیے علیحدہ شاگرد ہیں، فقہی مسائل کے حوالے سے بھی آپ نے بہترین شاگرد بنائے ہیں جنہوں نے آگے جو ہے وہ دین کو پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے کی مسجد میں گیا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی مسجد میں ٹولیوں میں افراد بیٹھے ہیں، ایک ٹولی بیٹھی ہے، دوسری ٹولی، اس طرح پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ایک ایک ٹولی سے ایک ایک بندہ علم انہیں دے رہا ہے اور رسول کا علم پہنچا رہا ہے۔ میں نے سنا کہ جو سب رسول کا علم پہنچانے والے ہیں ان کی روایت کرنے والے، جنہوں نے جو علم پہنچانے والے ہیں انہوں نے جو علم لیا تھا وہ کہتے تھے قال جعفر صادق علیہ السلام، کہ ہم نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو وہ علم پہنچا رہے تھے۔ تو یہ علم کا ذریعہ بہترین جو ہے ہم شیعہ اثنا عشری کو ملا ہے، وہ امام جو علم کے حوالے سے آج جو یورپ کے دہریہ اسلام پر مختلف اعتراضات، پڑھے لکھے لوگ جو دہریہ ہیں، جس کو آپ لا مذہب کہیں، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دین پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم نے تاریخ میں خود بھی پڑھا ہے دہریوں سے مناظرہ کرنے والے اور ان دہریوں کو توحید سمجھانے والے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ان کے دور میں جو ہے باقاعدہ مناظرے ہوئے ہیں، اور آج بھی دہریوں کے جو اشکالات ہیں آپ نے اس دور میں اس کے جوابات دے دیے ہیں۔ یہ ہمارے امام کا علم ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ علم پہنچایا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ یوں کہتا چلوں تو بعید نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ فرقۂ اسلامی کے جو امام ہیں، خصوصاً امام ابو حنیفہ جو شہرت رکھتا ہے پاکستان میں، جو اہل سنت ہیں سارے اسی کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، تو اس ابو حنیفہ کے پاس بھی اگر کوئی علم ہے تو خود اس کا جو ہے قول موجود ہے تاریخ میں، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال وہ نہ ہوتے جو میں نے شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں گزارے ہیں تو میں نعمان ابو حنیفہ کیا ہے ہلاک ہو جاتا۔ اس کے پاس بھی علم ہے،
علم کی جو روشنی اس کے پاس بھی موجود ہے تو اس کا سبب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. تو کہہ سکتے ہیں کہ دین مختلف جہات سے جو پہنچا ہے تو اس کا چشمہ اگر ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. انہوں نے علم پہنچایا ہے. اور اخلاقیات دیکھیں، سخاوت دیکھیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل دیکھیں تو ہمیں یہ امام نمونہ نظر آتے ہیں. سخاوت کے اعتبار سے بھی بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ منصور کی دربار کے باہر ایک شخص موجود تھا اور منصور جو ہے جو بھی آتا تھا اسے اپنے تحفے تحائف جو ہے وہ دے رہا تھا. وہ شخص جو موجود تھا اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا جو اس کا تعارف کراتا اور منصور اسے تحفہ دیتا کہ اتنی میں وہ دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. مولا دربار میں جاتے ہیں، مختصر کروں، اس کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں اور پھر اسے تحفہ دیتے ہیں. وہ شخص کون تھا؟ رسول کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد تھا. جب آپ تحفہ دے رہے تھے اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، کہ امام فرماتے ہیں اچھائی ہر بندے سے اچھی ہے، مگر تم اگر اچھی بات کرو، اچھا عمل کرو تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اس تعلق کی وجہ سے جو تمہارا ہمارے ساتھ ہے. برائی ہر سے بری ہے، جو بھی کرے برائی ہر سے بری ہے. اگر تم کوئی برا کام کرو وہ سب سے برا ہے. کیوں؟ اس تعلق کی وجہ سے جو تیرا ہمارے ساتھ ہے. اس فرمان کو اپنی زندگی کا جو ہے عنوان قرار دیں. معصوم بتا رہے ہیں اگر ہم سے تعلق ہے تم اچھا کام کرو گے تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے اس تعلق کی بنیاد پر. اگر برا کام کرو گے دوسروں سے برائی بھی بری ہے. ہمارے ماننے والا اگر برا کام کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ جو امام جعفر صادق کو ماننے والا ہے حق تو یہ ہے کہ وہ کبھی برائی کے نزدیک بھی نہ جائے. یہ امام کا فرمان ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. ایک شخص مدینے میں آتا ہے کہ اور جب وہ حج پر جاتا تھا تو آپ کے پاس رہتا، آپ کا ماننے والا تھا، آپ کے پاس رہتا تھا. جب جانے لگا تو پھر واپس بھی آپ کے پاس آتا تھا. ایک دفعہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں جتنی دفعہ بھی حج کے لیے آتا ہوں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کو زحمت دیتا ہوں، یہ میرا مال ہے، یہ میں مال لے کے آیا ہوں، مدینے میں ایک گھر میرے لیے خرید کر لیں تاکہ میں جب بھی آؤں وہاں رہوں اور آپ کو زحمت نہ دوں. جب وہ چلا گیا تو امام کے پاس جب حج کر کے واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ مولا میرے لیے آپ نے گھر خرید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے گھر میں نے خرید کیا ہے. یہ اس کی رجسٹری ہے، نوشتہ لکھا ہوا. وہاں اس دور میں تو کبالہ کہتے تھے، یہ رجسٹری ہے، آج کے دور میں رجسٹری کہتے ہیں. یہ اس کی رجسٹری ہے. اس نے پڑھا تو اس رجسٹری پر اس کی بالے پر لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جعفر صادق نے اپنے فلاں بن فلاں بندے کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے اور وہ جنت کے گھر کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف وہ گھر رسول خدا کے ساتھ گھر کے ساتھ ملتا ہے، ایک طرف اس کا مولا علی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ حد ہے، ایک امام حسن اور چوتھی حد امام حسین کے گھر کے ساتھ ہے. یہ قبلہ اس نے لیا
تو آپ نے یہ دیا اور فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، جو تو نے مال دیا تھا میں نے اولاد امام حسن اور امام حسین میں تقسیم کر دیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ مولا میں اس پہ راضی ہوں، اور وہ نوشتہ لے کے چلا، اور جب گھر پہنچا اس نے وصیت کی کہ جب وہ مرنے لگا وصیت کی اس نے کیا اپنی اولاد کو کہ جب میں مروں تو یہ لکھا ہوا قبالہ اور یہ رجسٹری میرے کفن میں رکھنا۔ جب وہ مرا وصیت کے مطابق وہ رجسٹری رکھی گئی۔ دوسرے دن اس کی اولاد جب اس کی قبر پر زیارت کے لیے آئی تو قبر کے اوپر ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، وہ عظمت والی شخصیات ہیں کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جنت کو بھی بیچ دیں، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ لیکن عمل میں ماننے والوں کو خالص ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ مومن خوش ہوا کس لیے کہ اس کا مال اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں تقسیم ہو گیا۔ کیا ہم اپنے مال سے اولاد اہل بیت کے لیے خمس دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ جنت بغیر محنت کے نہیں ملنی۔ جنت پیسہ اکٹھا کر کے تیجوریوں میں یا بینک میں رکھنے میں یا اپنا مال کمانے میں اور اس سے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنے میں جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی اسے جو اہل بیت کا سچا حبدار بھی ہو اور ساتھ اپنے مال سے خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ پھر اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کی اہل بیت شفاعت فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے۔ ایک واقعہ دوسرا بھی سناتا چلوں کہ اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ابو بصیر آپ کا بہت چاہنے والا اور راوی اور بہت مقام والا صحابی ہے امام کا۔ یہ جس گھر میں رہتا تھا اس کا ہمسایہ تھا۔ وہ ہمسایہ اپنی مال و دولت جو ہے عیش و عشرت میں، گانے بجانے میں کنیزوں کو لے آتا، وہ گانے بجاتی اور اس پر مال خرچ کرتا۔ تو وہ دول کی وجہ سے اور اس ساز و آواز کی وجہ سے ابو بصیر بہت پریشان ہوتے۔ ایک دفعہ اسے بلایا کہ بھائی یہ تم کام کرتے ہو، میں تیرا ہمسایہ ہوں، پریشان ہوتا ہوں، یہ کام گناہ ہے، چھوڑ دو۔ بار بار اسے کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک دفعہ پھر اسے بلایا، اسے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ یہ کام تم چھوڑ دو، میں تیرا ہمسایہ ہوں اور مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اس ہمسائے نے جو یہ گناہ کا کام کرتا تھا اس نے کہا اے ابو بصیر تو نیک آدمی ہے، میں ہوا و ہوس کا شکار ہوں، اس مشکل سے اگر کوئی نجات مجھے دے سکتا ہے تو تیرا صاحب امام دے سکتا ہے، لہذا جب امام کے پاس جانا تو میری مشکل کا حل وہاں سے لے کے آنا۔ حضرت ابو بصیر چلے، پہنچے مدینے میں پہنچ کے مولا کو بتایا کہ مولا ایسے میرا ہمسایہ ہے، عیش و عشرت کی محفلیں سجاتا ہے اور گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، ساز و آواز کی آوازیں ہوتی ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں۔ جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا کہ اس مشکل کا حل تیرے صاحب یعنی امام کے پاس ہے، تو یہ اس کا پیغام آپ کی طرف لے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا توجہ کریں کتنے کریم گھرانہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تو جائے گا تو یہ تیری ملاقات کے لیے آئے گا، جب تیری ملاقات کے لیے آئے تو اسے میرا پیغام دینا، پہلے میرا سلام دینا، سلام دینے کے بعد اسے بتانا کہ جو تو کرتا ہے،
جو کام تو کرتا ہے تو یہ چھوڑ دے، میں امام جعفر تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ پیغام لے کے ابو بصیر چلے، پہنچے، ویسے ملنے والے سارے آئے، وہ بھی آیا، اسے بٹھا لیا۔ جب سب چلے گئے تو امام کا پیغام اسے سنایا کہ میں نے تیری بات امام سے کی ہے، امام نے فرمایا ہے کہ میرا سلام بھی دو اور پیغام دو کہ اگر جو کچھ تم یہ گانے بجانے اور ساز اور آواز کی محفلیں سجاتے ہو، یہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے کہا اے ابو بصیر، کیا تیرے امام نے یہ کہا ہے؟ ابو بصیر نے کہا ہاں، میرے امام نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ چلا گیا، اس کے پاس جو مال تھا، جو لوگوں کا مال تھا، اس نے واپس کر دیا، جو اس کے پاس مال تھا وہ دے دیا، خرچ کر دیا۔ پیغام پہنچایا ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر آئے، وہ اپنے دروازے پر جو ہے مختصر لباس، کہوں بے لباس بھی لکھا ہے لیکن مختصر لباس میں تھا، اس کے پاس لباس بھی نہیں تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اے ابو بصیر، جو مال تھا میں نے خرچ کر دیا ہے۔ حضرت ابو بصیر گئے، اس کے لیے لباس لے آئے، اس کی تیمارداری، بیمار ہو گیا، تیمارداری کرتے رہے۔ ایک دفعہ ابو بصیر کو پھر پیغام پہنچایا، پھر آئے تو وہ قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، حالت احتضار میں تھا۔ اسے غشی آئی، غشی آنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ابو بصیر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اے ابو بصیر، تیرے امام نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ جب موت آ گئی، ابو بصیر نے اس کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اسے دفن کیا۔ ابو بصیر پھر چلے مدینے کی طرف، اور جب امام سے ملاقات کے لیے پہنچے، ابھی امام کے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ کمرے سے آواز آئی اے ابو بصیر، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ ایسے امام ہمیں نصیب ہوئے، یہ ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایسے اماموں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے اور عقیدے کے ذریعے فائدہ اٹھائیں، تو یقیناً یہی امام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے تمام مومنین کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اماموں کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے امام کی سیرت اور فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔